اچھا یار، اپنے ذہن کے اندر ذرا یہ امیجن کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی قیمتی کتنی پاورفل نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنی پاورفل نعمتیں دے رکھی ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ہاتھ دیے ہیں، تو اب یہ ہاتھ وزن اٹھاتے ہیں، کام کاج کے لیے ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے استعمال کے اندر آتے ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ وزن کتنے ہیں، یہ وزن زیادہ ہے، یہ وزن کم ہے۔ تو کس قدر ہم ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے ہاتھ نہ ہوتے تو یقیناً پھر ہمیں محسوس ہوتا کہ ہاتھوں کی کمی کیا ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی قدر کا اس وقت ہمیں پتہ چلتا جب ہمارے پاس یہ ہاتھ نہ ہوتے۔ ہمارے پاس ابھی یہ ہاتھ ہیں تو ہم یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتنی پاورفل نعمت ہے۔ ابھی آپ کے پاس یہ ہاتھ ہیں تو آپ ان کی قدر نہیں جانتے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف ایک معمولی سی جو ہے نا یہ نعمت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور بڑی پاورفل نعمت ہے۔ دوسری پھر آپ کے یہ دانت ہیں، آپ کے دانت آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے منہ کے اندر جو چیز ڈالتے ہیں، آپ کے دانت بتاتے ہیں کیا یہ سخت ہے یا پھر نرم ہے۔ اگر وہ زیادہ سخت ہو تو آپ کے دانت بتا دیتے ہیں کہ اس کو باہر پھینک دے، یہ آگے نہیں جا سکتی۔ اگر وہ نرم چیز ہو، معمولی سخت ہو، تو پھر آپ کے دانت اس کو چباتے ہیں، یعنی کہ آپ کے دانت آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز سخت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز نرم ہے۔ اور دوسری چیز پھر آپ کی زبان ہے، زبان آپ کی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ چیز ہے کیا، اس کا ذائقہ کس طرح کا ہے، اس کے اندر نمک کتنا ہے، اس کے اندر مرچ کتنی ہے، اس کے اندر مٹھاس کتنی ہے، اور یہ ذائقہ کس طرح کا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی زبان کا جو پیچھے والا حصہ ہے وہ ایستا ایستا کر کے، وہ جب جیسے ہی وہ دانت اس لقمے کو باریک کرتے رہتے ہیں، اس چیز کو باریک کرتے رہتے ہیں، تو آپ کی زبان کا پیچھے والا حصہ پھر اس کو نیچے دھکیلتا رہتا ہے، اور کوئی چیز آپ ویسے ہی جناب ویسے ہی گلے سے نیچے نہیں لگا سکتے۔ سب سے پہلے دانتوں نے اپنا کام کرنا ہے، اس کے بعد زبان نے اپنا کام کرنا ہے۔ زبان کو وہ چیز اچھی لگی، دانتوں کو وہ اچھی لگی، وہ زیادہ سخت نہ ہوئی، وہ معمولی یعنی کہ سخت ہوئی تو آپ کے دانت اس کو چبائیں گے، باریک کریں گے۔ پھر آپ کی زبان جو ہے اس کو دیکھے گی یہ چیز کیا ہے، کہیں یہ خراب تو نہیں ہے، ذائقہ آپ کو بتائے گی۔ تو اس کے بعد جب دانت اس کو باریک باریک کریں گے، چھوٹا چھوٹا کریں گے، اس کے بعد زبان کا پیچھے والا حصہ اس کو ایستا ایستا نیچے دھکیلتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کی ناک ہے، یہ سونگ کے بتا دیتی ہے کہ یہ چیز باسی ہوئی ہے، یہ چیز خراب ہے، یا پھر یہ تر و تازہ ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، قربان دیں۔ یعنی کہ اگر ہم باہر نہ جائیں، ہم اپنے ارد گرد نہ دیکھیں، اپنے آپ پہ غور کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو اپنے آپ پہ غور کر لے نا تو تینوں میرا پتہ چل جانا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ ہمیں بنایا کس نے ہے، ہم کس طرح بنے ہیں، ہمارے پاس کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر یہ نعمت میرے پاس نہ ہوتی، اگر یہ نعمت میرے پاس نہ ہوتی تو یقیناً مجھے پھر اس نعمت کا احساس ہونا تھا کہ اس کی کس قدر یار ضرورت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی قیمتی نعمت ہے، کتنی پاورفل نعمت ہے میرے پاس۔ اب دیکھیں نا، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ نعمتیں اتنی پاورفل ہیں، یہ خود ہی ہمیں بتا دیتی ہیں کہ یہ چیز کس طرح کی ہے، یہ کس طرح کی ہے۔ ہاتھ ہمیں بتاتے ہیں یہ چیز جو آپ نے اٹھائی ہوئی ہے اس کا اتنا وزن ہے، اس کے بعد دانت آپ کے بتا دیتے ہیں یہ چیز سخت ہے، زبان آپ کی اس کا ذائقہ دیکھ کے بتاتی ہے، آپ کی ناک جناب اس کو سونگھ کے بتاتی ہے کہ یہ چیز خراب تو نہیں ہوئی، یہ باسی ہوئی تو نہیں، یہ تر و تازہ ہے نا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے انسان پہ چھوڑ دیا ہے، انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ لو جی یہ تجھے اختیار ہے، تو جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ ہے حلال و حرام کے اندر تمیز کرنا۔ آج ہر بندہ اپنے گربان کے اندر جھانکے نا، کیا میں حلال استعمال کر رہا ہوں، میں حلال کھا رہا ہوں، میں حلال کما رہا ہوں،
میں اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلا رہا ہوں، ذرا ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے، کہیں میں حرام تو نہیں کما رہا، کہیں میرا لقمہ حرام کا تو نہیں ہے، اور کہیں میں اپنے بیوی بچوں کو جو کھلا رہا ہوں وہ حرام کا تو نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں نا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کو آج برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو حلال و حرام کے اندر آج تمیز کرتے نہیں ہیں، آج کسی کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ریڑی والا ہے تو وہ حرام پہ اترا ہوا ہے، دکاندار ہے تو وہ حرام پہ اترا ہوا ہے، تاجر ہے تو وہ حرام پہ اترا ہوا ہے، خرید و فروخت والا ہے تو وہ حرام پہ اترا ہوا ہے، اسی طرح اور کوئی بندہ ہے جو کاروبار کر رہا ہے وہ حرام پہ اترا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس بندے کو صرف موقع چاہیے، اس کو موقع ملا نہیں تو اس نے لوگوں کے ساتھ دغا کر لینا ہے، لوگوں کے ساتھ اس نے فراڈ کر لینا ہے، لوگوں کو اس نے دھوکہ دے دینا ہے۔ جب کہ اللہ رب العالمین نے حلال و حرام کی تمیز تو اس پہ چھوڑ دی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حرام کی وعید بھی سنائی ہے اور حلال کہا ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے، بتایا بھی ہے آپ نے حرام کے قریب نہیں جانا، حرام کے نزدیک نہیں جانا، آپ نے صرف حلال کما کے کھانا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ انسان ہے کہ یہ اپنی من مانی کر رہا ہے، یہ انسان ہے کہ جتنی دیر تک اپنے رزق کے اندر حرام شامل نہ کرے اس کو سکون ہی نہیں ملتا۔ یہ کہتا ہے کہ آج اگر فراڈ نہ کریں نا تو ہمارا گھر نہیں چل سکتا، آج اگر ہم حرام اپنے رزق کے اندر شامل نہ کریں، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کریں تو یقیناً ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے۔ بھئی آپ کے کاروبار کس طرح چلیں؟ آپ نے اپنی عادت بنا لی ہے، آپ نے حرام کھانے کی عادت بنا لی ہے، اب جو شیطان ہے وہ آپ کو چھوڑنے نہیں دیتا، یہ جو آپ نے دغا کر کر کے، آپ نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کر کے مال اکٹھا کیا ہے، تو اب کیسے آپ کا دل کرے کہ آپ وہ چھوڑ دیں، آپ کو وہ پیسہ آنا بند ہو جائے گا، جبکہ یہ ایک شیطانی سوچ ہے۔ جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کے پاس مال ضرور تھوڑا ہوگا لیکن اس کے اندر برکت ہوگی۔ جتنا آپ فراڈ کے ساتھ مال کما لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے بڑا مال کما لیا ہے، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، وہ آپ کے پاس مال آتا ہے تو وہ ایسے جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا تھا کہاں چلا گیا۔ لیکن جو آپ حلال رزق کمائیں گے، حلال طریقے کے ساتھ اپنی روزی کمائیں گے، اس سے پھر کیا ہوگا؟ آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں لیکن اللہ نے اس کے اندر برکت اتنی رکھ دینی ہے کہ آپ سے وہ پھر ختم نہیں ہونا۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، اللہ سے سچی توبہ کرنے کہ آئندہ سے حرام کے نزدیک نہیں جائیں گے۔ تھوڑا کما لیں، اس کے اندر آپ کے حرام جو آپ اتنا زیادہ مال کماتے ہیں اس سے زیادہ آپ کے تھوڑے مال کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھ دینی ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق حلال کا رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔